میرے واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ کو سنا ہے اللہ رب العالمین ساری کائنات کے اکیلے بادشاہ ہے، ساری کائنات کے اکیلے رب ہے، ساری کائنات کے مالک، خالق، رازق، بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کا نظام بنایا، زمینوں کا نظام بنایا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، سمندر، ہوائیں، جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، انسان، ملک، 18,000 مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے ساری مخلوق کو چلا رہے ہیں، اس کا نظام کر رہے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنا چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ذرے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، سارا کا سارا نظام ایک اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور اس سارے نظام کو اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ نہ بنانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے، ساتھی ہے، بھائیوان ہے، نہ چلانے میں اللہ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی بھائیوان ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اندر خود مختار ہے، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے آخری دن ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے پڑھا ہے اللہ اس کو صحیح مفہوم سمجھنے کی، صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین ہم سب کو سوچ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا آخری دن اور جمعہ کا دن، جمعۃ الوداع کا دن۔ آج رمضان المبارک بابرکت مہینہ، رحمت والا مہینہ، درختوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ آج الوداع ہو رہا ہے۔ آج غروب تک اس کی واپسی ہو جائے گی۔ غروب تک کام سے وقت ہے کہ ہم اب بھی اللہ رب العالمین کو درخواستیں کر کے، توبہ کر کے، معافی مانگ کر، اللہ سے توبہ کر کے اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں۔ آج شام تک، غروب تک اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، ہم سب کے سب اس کی کوشش کریں۔ جتنا عبادات ہم نے کی ہے اللہ کے فضل سے، ہم تو کمزور ہیں، نہ عبادات ہم کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم نے حق ادا کیا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا بھی حق ادا کیا، روزے کا حق نہیں ادا کر سکے، نمازوں کا حق نہیں ادا کر سکے، تراویح کی نماز کا حق نہیں ادا کر سکے، تراویح کی نماز کو صحیح نہیں ادا کر سکے، قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہیں ادا کر سکے، قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی کمیاں، خطائیاں، غلطیوں کو معاف کروا کر اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات کو بدل دے،
اللہ رب العالمین کا فرمان مقدس ہے، جو مسلمان بندہ میری طرف آ جاتا ہے اور ندامت کے ساتھ آتا ہے، توبہ کی نیت سے آتا ہے، ندامت کے ساتھ آتا ہے اور آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ کو جو کچھ کیا ہے میں اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے عہد کرتا ہوں، اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ روزے رمضان المبارک کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ آئندہ جتنا احکامات ہیں سب پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ میں تیرے پاس آ چکا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر میں اللہ وعمل عملا صالحا، پھر کیا بولتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سیئات الحسنات، میں ان کے اعمال کے اندر جتنا بھی برائیاں ہیں، جتنا بھی سیئات ہیں، جتنا بھی نافرمانیاں ہیں، میں ان سب کو بدل کر نیک اعمال کے اندر بدل کر ان کو بتا۔ جب ہم نے جتنا زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، روزانہ 24 گھنٹے میں کتنا ہم بدعمالیاں نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ ایک بار آ کر میرے سامنے شرمندہ ہو کر اور یہ عہد کر لے کہ اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین دربار کے اندر فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا اعلان سنو، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اور جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جب وہ ہوا چلتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتے آپس کے اندر ٹکراتے ہیں اور جنت کے دروازے آپس کے اندر ٹکرا کر کھل جاتے ہیں اور خوبصورت اعلیٰ قسم کی حوریں جنت کے دروازے سے باہر آ جاتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کوئی ہے ہم سے مغنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری طلب کے اندر جو آ کر ہم سے مغنی کرے، ہماری طلب کرے، اللہ سے مانگے اور وہ اللہ سے نیک اعمال کرے، مشقت کے اندر آ کر اللہ کے احکامات کو عمل کرے، ہم ان کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ مالک جہنم سے پوچھتی ہے کون سا دن ہے، کیا معاملہ ہے، آج اتنا ایسی ہوا چل رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو کھول دیا، جہنم کو بند کر دیا، اور مالک جنت کو فرماتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دو اور جہنم کے دربار کو دروازے کہتے ہیں کہ جنت جہنم کے دروازے سارے بند کر دو۔ آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے جنت کو پورا مہینہ کھول دو، جہنم کو بند کر دو اور بڑے بڑے سرکش شیاطین کو قید کرو اور قید کر کے اور ان کے گلے کے اندر لعنت کے توق ڈال کر جزیم میں باندھ کر اور سمندر اور دریائے کے اندر قید کرو، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خراب نہ کرے رمضان المبارک کی۔ تو پورا مہینہ میرے دوستوں گزر گیا، آج آخری دن ہے، آخری دن ہے، الوداع ہونے والا ہے اور جن جن لوگوں نے
اس کا احترام کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، اس کی قدر کی ہے، اس کے روزوں کا اہتمام کیا ہے، نمازوں کا، تلاوت کا، احکامات کا، عبادات کا اہتمام کیا ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا کام ہے کرنا، آگے اللہ کا نظام ہے، اللہ سے امید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کی رحمت زبردست رحمت ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کے اندر آ جائے کہ یہ نہیں سوچنا کہ مہینہ پورا گزر گیا، ہم معروف ہو گئے، ہم سے کچھ نہ ملا اور ہم ایسے رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی ٹائم ہے، مایوس نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس صرف شیطان ہے، ابلیس ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ میں اللہ کا اعلان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کا اعلان ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، امید کر کے آنا۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے معاف فرما دیا، بڑے بڑے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا، بڑے بڑے نافرمانوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ صرف یہ نہیں، پہلی امتوں کے واقعات پڑھیں، پہلی امتوں کے واقعات پڑھیں، کتنا اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان کر دیا، کتنا بڑے گنہگار جن سے نبی ناراض تھے، پیغمبر ناراض تھے، اللہ نے ان کو معافی کا اعلان فرما دیا۔ پہلے امتوں کے اندر نظر ڈالو کیا تھا، ایک نافرمان عورت ہے، پہلی امتوں میں ہے، ہماری امت میں نہیں۔ اللہ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ پہلے امتوں کے واقعات پڑھے، نافرمان عورت جو صبح شام اللہ سے بغاوت کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اور وہ راستے میں آ رہی ہے، راستے میں کتا پیاس سے مر رہا ہے، زبان باندھ نکلی ہوئی ہے، اس کو ترس آتا ہے، وہ اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈالتی ہے اور جوتے کے ساتھ پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پانی پلاتی رہتی ہے۔ ایک بار نے کتنی بار منڈوا نکال کے جب کتے کے اوپر ڈالا پانی، کتے کی پیاس بجھی، کتا ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کے نبی کو بتایا، میں نے اس عورت کی مغفرت کر دی، جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ تو پہلے امتوں کے لوگ تھے، اس امت پر تو اللہ نے رحیم کریم ذات نے بڑے بے انتہا انعامات دیے ہیں، لیکن آج ہم لینے والے نہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آؤ، صرف ارادہ کرو۔ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام کفر تھا، بڑا گنہگار تھا، نبیوں سے ناراض تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کے جو نبی تھے وہ اس پر ناراض تھے اور اعلان کر چکے تھے جب یہ مرے گا اس کو اٹھا کے شہر کے باہر گندگیاں پھینک دیا جائے گا، اس کو دفن نہیں کیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنا اللہ کے نبیوں کے ناراض تھے۔ میرے دوستوں، پتہ نہیں عرصہ دراز تک نافرمانی گناہ کرتا رہا، عرصہ دراز تک نافرمانی گناہ کرتا رہا اور اپنی پسند کی عورتیں لاتا رہا، اور اس پر پیسہ اتنا بے بہا تھا، پیسے کے ساتھ پیسے کے بلبوتے پر وہ ہنر کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس
کے نوکروں نے خرید کر لائی، وہ عورت آئی، پتہ نہیں کتنی ہزار دینار کر آئی ہو، 70,000 دینار تھے یا 30,000 دینار تھے۔ جب آئی تو آ کر اس کے سامنے، اس آدمی کے سامنے رو پڑی۔ اس کفر نے کہا کیوں رو رہی؟ میں نے زیادتی نہیں کی، میں نے رقم دی ہے، میں نے خریدی ہے، رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا کفر میں روشنی نہیں ہوں، میں فاشا عورت نہیں ہوں، میں فاشا عورت نہیں ہوں، میں ایک عزت دار عورت ہوں، گھر کے اندر بیٹھنے والی عورت ہوں، پاک دامن عورت ہوں، مجھے غربت نے، بھوک نے مجبور کر دیا، میرے بچے ہیں وہ بھوک سے مجبور ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو دیکھ کر، غربت کو دیکھ کر میں اس لیے یہاں پہنچی ہوں۔ اسی بات پر اس طفل کے اندر، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی وقت طفل نے کہا اے خاتون، اگر تو پیشہ رہی ہے، پاک دامن ہے، عزت دار عورت ہے، تو چلی جا، واپس اپنے گھر کے اندر چلی جا، اور جو میں نے رقم دی ہے وہ تجھ پر صدقہ ہے، واپس نہیں دیتا، جا اپنے گھر کا اخراجات پورے کر، بچوں کو پال، بچوں پر اخراجات خرچ کر، میں تجھ سے پیسے واپس نہیں دیتا، عزت کے ساتھ اپنے گھر چلی گا۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ کبر ساری رات اللہ کے سامنے روتا رہا کہ اللہ میں نے کتنا ظلم کیا تیری مخلوق پر، کتنا زیادتی کی، اللہ میرے اوپر تیرا نبی ناراض ہے، اب میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا۔ کسی بات کو اس کا احساس ہوا، توبہ کرتا رہا، روتا رہا، توبہ کرتا رہا، روتا رہا، اسی رونے رونے میں اس کی موت آ گئی، دنیا سے چل گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے جب وہ اپنے گھر کے اندر مر گیا، روح نکل گئی، اللہ نے اس کے باہر دروازے کے اوپر فرشتوں کے ذریعے جا کے لکھوا دیا کہ جاؤ اس کے دروازے پر لکھ دو غفر اللہ لہ طفل، اللہ نے طفل کی مغفرت کر دی۔ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا جاتی کرنے والا، اتنا بڑا ظلم کرنے والا، اتنا اللہ کا بڑا نافرمان، اور ہماری امت میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں، پہلی امتوں کا آدمی ہے۔ اللہ نے عرصہ دراز نافرمانی کرتا رہا، ایک بات پر اس نے آ کر توبہ کی، اللہ نے مغفرت فرمائی۔ تو آج ہم اس نبی کی امت ہیں، اس پیغمبر کی امت ہیں، جس جو پیغمبر، جو نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، ساری کائنات کا نبی، ساری کائنات کے لیے رسول، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ہم تو اس پیغمبر کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے محبوب آپ بھی موجود ہو، میں اللہ عذاب بھیجوں، میں اللہ عذاب بھیجوں آپ کی موجودگی کے اندر، آپ ہی موجود ہو، میں عذاب بھیجوں۔ کافروں کو کہو الٹے ہوتے رہو، جتنا نافرمانیاں کرتے رہو، میں اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ہم تو اس نبی کی امت ہے۔ تو آج ہم کہاں چلے گئے؟ کس راستے پہ چلے گئے؟ آج ہم کہاں بھٹے گئے؟ پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم نے روزہ نہ رکھ سکے، ہم نماز میں نہ آ سکے، تراویح کی نماز نہ پڑھ سکے،
ہمارے کتنا مسلمان جو خاص طور پہ نمازی وہ بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز پڑھ کے دم کرتے، تراویح کی نماز چھوڑ دی۔ تراویح رمضان کے ساتھ ہے، پورا سال تراویح نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ بغیر سمجھے سوچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تراویح جو ہے ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، بغیر سے سمجھے۔ اور بھائی اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یا نبی کے لیے تھا، یا پیغمبر کے صحابہ کے لیے تھا، یا تابعین تبع تابعین کے لیے تھا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے تراویح نہیں تھی، یہ غیر ضروری ہو گئی ہے۔ فرمایا جس علاقے میں اگر اسلامی حکومت ہو، اسلام کا نظام راج ہو، کسی علاقے میں نماز تراویح نہ پڑھی جائے تو فرمایا جو وقت کا امام ہے، اب امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، اسلامی حکومت کے اندر اس بادشاہ کو بھی امام کہا جاتا ہے، اور شہر کے گورنر کو بھی امام کہا جاتا ہے، شہر کے بڑے افسر کو بھی امام کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ فرمایا جس کے اوپر شہر کی نگرانی ہے، علاقے کی نگرانی ہے، وہ علاقے کی نگرانی والا، وقت کا افسر، وقت کا گورنر، وقت کا امام، وہ دیکھے اس علاقے میں تراویح کی نماز نہیں ہو رہی، وہ اعلان کرے کہ تراویح کی نماز ادا کرو، اور پھر اعلان کرے، پھر بھی لوگ نہ آئے، پھر تراویح کا اعلان کرے، 3 مرتبہ اعلان ہونے کے بعد بھی تراویح کے اوپر نماز تراویح پر لوگ مسلمان نہ آئے تو پھر وقت کا افسر، وقت کا گورنر ان کے ساتھ قتال کرے، جہاد کرے، لڑائی کرے، جنگ کرے۔ آج ہم نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے، پڑھنی تو پڑھنی نہیں تو ٹھیک ہے۔ تو آج اس دور کے اندر کچھ ایسے مسالک بھی ہیں، کچھ ایسے مسلک کے علماء بھی ہیں، کچھ ایسے مسلک کے کچھ لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز تراویح تو نفل ہے، سنت تو نہیں، نفل ہے۔ نفل تو غیر ضروری ہوتی ہے، نفل مستحب عمل ہے، جو کرنے پہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، نہ کرنے میں پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، نفل سے کہتے ہیں، مستحب عمل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کتنی فسادات والی باتیں کی گئی ہیں جو لکھتی آ رہی ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں یہ لوگ مسائل آ رہے ہیں، روزوں کے بارے میں مسئلے بتا رہے تھے کہ مسوار لوگ کھاتے ہیں منہ میں رکھ کر، کیسے روزہ نہیں ٹوٹتا، سگریٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ایسے فتوے جاری ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے فتوے لے گئے ہیں۔ اللہ کے معاملات کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، روزہ بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، اور روزے کی روح ہوتی ہے، روزے کی طاقت ہوتی ہے۔ صرف روزہ رکھنا، صرف کھانے پینے سے انسان محفوظ رہ جائے، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے کہ کھانا پینا بند کر دے، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اندر کی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جب روزے کا بیان فرمایا ہے تو اللہ نے فرمایا میں نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارا اندر بن جائے، تمہارا اندر مضبوط بن جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر
اللہ کی نافرمانی سے تمہارا دل بچ جائے. اور تقویٰ کیا ہے دل؟ تقویٰ اسی کا نام ہے. یہ نشاور چیزیں کھاتے رہے پیتے رہے جتنا غیر محل چیزیں ہیں وہ سب حرام ہے. روزے کی روح نکل جاتی ہے، خالی روزہ کھوکھلا رہ جاتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بہت سارے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے وہ کچھ نہیں. تو کیا مقصد ہے کہ سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں؟ اس لیے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے. زبان غلط استعمال ہوئی، آنکھ غلط استعمال ہوئی، کان غلط استعمال ہوئے، دل کے اندر سوچ غلط آئی، دماغ میں غلط سوچا، ہاتھ غلط استعمال ہوا، پاؤں غلط استعمال ہوئے، تو یہ سارے چیزیں جب غلط استعمال ہوئی تو روزہ کہاں تھا؟ روزہ کے سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک روزہ ہوتا ہے. ہر اعضاء کا روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے. تو میرے دوستوں سے ایسے روزے سے انعام نہیں آتا. انعام اس روزے پہ ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اس کی جزا اللہ فرمانے نہ خود، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود، یا اس کی جزا خود دوں گا. دو بار علماء کرتے ہیں، لفظ بھی دو آتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اس کی جزا میں دوں گا، اور فرمایا روزہ میرے لیے اس کی جگہ میں خود ہوں. اور جس کو اللہ رب العالمین خود مل جائے تو پھر اس کو اور چیز کی کیا ضرورت پڑے؟ جس کو اللہ کی ذات مل جائے تو اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کے سارے خزانے ان کو مل جائیں گے. جس کو اللہ مل جائے گا اللہ کے سارے خزانے اس کو مل جائیں گے، وہ اللہ کی ساری ملکیت کا مالک بن جائے گا. جب اللہ ہی نے ملا تو کیا ملے گا؟ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، آج میرا اعلان ہے، وزیروں بشیروں نوکروں چوکروں سب کو اعلان ہے کہ آج میرے خزانے سارے کھلے ہوئے ہیں. جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے، اس کی ملکیت بن جائے. تو سب لوگوں نے اپنے اپنی پسند کی چیزوں میں ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. اکثر لوگ خزانوں پہ گرے، خزانوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. جو جس کو خزانہ پسند تھا اس پر ہاتھ رکھ دے گئے، اور جو اس کی بانی تھی نگرانی تھی، جو اس کو ہاتھ سے پکا ہوا دیتی تھی، اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. اب بادشاہ جب دیکھا لوگ اپنے اپنے پسند کی چیزیں لے رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا اس باندھی کو، تو کچھ نہیں لیتی، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ساری چیزیں لے رہے ہیں. تو اس باندھی نے عرض کیا تھا آپ اپنا اعلان دوبارہ سنیں، اپنا اعلان دوبارہ سنیں. تو اس بادشاہ نے کہا میرا اعلان ہے جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہوگی، اس کی ملکیت بن جائے گی. تو باندھی نے کہا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو پسند کیا ہے، جب آپ میرے ہو جائیں سارے خزانے میرے ہو جائیں. تو اس لیے جو اللہ کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا تو اللہ کے سارے خزانے اسی. آج جو اللہ جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے اللہ کے جنت کے نور سے طلب کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ فرماتے ہیں آپ میرے مطابق آ جائیں میں اللہ آپ کا ہو جاؤں گا، تو ہم اللہ کو کیوں نہ ڈھونڈیں؟ ہم اللہ کی ذات کو اپنا کیوں نہ کریں؟ تو اللہ کی ذات کو اپنا بنانا ہے. تو میرے دوستوں آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، جنت الوداع ہے. آج ہم سے رمضان المبارک الوداع ہو رہا ہے، واپس جا رہا ہے. اب ہم سوچیں غور کریں ہم نے رمضان المبارک کا کتنا احترام کیا،
کتنا عزت دی، کتنا اس کے احکامات میں عمل کیا، کتنا روزہ رکھا، روزے کو کہاں تک ہم نے بچا کے رکھا، روزہ رکھ کر سارا دن غیبت کی، روزہ رکھ کر ہماری آنکھیں غلط دیکھتی رہی، روزہ رکھ کر ہمارے کان غلط سنتے رہے، ہمارے ہاتھ پاؤں غلط استعمال ہوتے رہے۔ روزہ رکھ کر جو بھی اعمال کرنا ہے نا، اعمال کو بچا کے لانا ہے، موت تک بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، جو میرے پاس اعمال بچا کے لے کے آئے گا، کر کے نہیں آئے گا، جو میرے پاس لے کے آئے گا، میں اس کو 1 گنا عشرہ یعنی 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کی حفاظت کی ہے، ہم موت کے ساتھ لے بھی لیں گے، ان کو نہیں لے جائیں گے، کسی پہ غور کریں۔ جو عمل کرتے ہیں اس کو بچا کے لے جائیں، جو ہمارے پاس نہیں ہوگی چلا کے کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کو، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، نادار غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس نادار وہ ہوگا، قیامت کے دن آئے گا، اعمال کے پہاڑ لے کر آئے گا، اتنا اعمال لے کر آئے گا پہاڑ بن جائیں گے، لیکن اس کے چاروں طرف اللہ کے بندے اس کے پکڑے ہوئے ہوں گے، اس کے دامن پر پکڑے ہوئے ہوں گے۔ کوئی کہے گا مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا میری رقم کھا گیا، کوئی کہے گا میری زمین پہ قبضہ کر دیا، کوئی کہے گا مجھے مارا، کوئی کہے گا مجھے ڈانٹا، کوئی کہے گا میری مزدوری کھا گیا، میرا فلاں حق کھا گیا۔ چاروں طرف وہ انسان پکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں جاؤ، جتنا قرض لینے والے اس کو پکڑے ہوئے ہیں پہلے ان کا فیصلہ کرا کے آؤ، جتنا ان کے نیک اعمال لے کے آیا ہے، جتنا کسی کا حق مارا ہے، ان کے اعمال میں سے اٹھا کے دے۔ اب فرشتے آ کر اس آدمی کے پاس آئیں گے، جتنے ان کے پکڑے ہوئے ہوں گے لوگ پیچھے ان کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ان سب کا جتنا حق ہوگا ان کو اس کے اعمال میں سے اٹھا کے دیں۔ فرمایا جب یہ نیکیاں بانٹتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، پھر اس کی ساری نیکیاں جتنا اعمال لے کے آئے گا، جتنا نیکیاں لے کے آئے گا، جس سے پہاڑ دبے ہوئے ہوں گے، وہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، نیکیاں ساری ختم ہو گئی اور لینے والے باقی ہوں گے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ اس کے اعمال لے کے ختم ہو گئی ہے، لینے والی باقی ہے، اب کیا کریں؟ اب اللہ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ، اب جو باقی بچے ہوئے ہیں ان کے سارے گناہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دو، ان کے گناہ نافرمانیاں جتنے بھی ہیں یہ سارے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دو اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مخلص نادار جو آئے گا۔ تو آج ہم سوچیں ہم تو کبھی ایسا نہیں کر رہے، ہم اعمال کر کے اعمال کو خراب تو نہیں کر رہے، ہم اعمال کر کے اعمال کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں اعمال کر کے اعمال کو ضائع نہیں کرنا۔ تو رمضان المبارک کا یہی پیغام تھا جو آج واپس رمضان المبارک چلا جائے گا۔ تو فرمایا جو اس مہینے میں محروم ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے، اللہ کی انعامات سے وہ محروم ہے۔ آج کی آنے والی رات اللہ رب العالمین فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، میرے فرشتوں آج وہ رات ہے
رات ہے، لیلۃ الجیلہ کو کہتے ہیں، جزا کی رات، انعام کی رات۔ آپ فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے کتنا محنتیں کی ہے، میرے بندوں نے اس مہینے کے اندر کتنا مشقتیں برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کیے، مشائب برداشت کیے، بھوک پیاس برداشت کی، ساری گندگی سے بچے۔ آج میں اللہ ان کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں فقال یا ملائکتی ما جزاء رجل وفى عمله، اے میرے فرشتوں کیا جزا ہے، کیا انعام ہے اس بندے کا جو اپنی پوری مزدوری کر دے، پورا کام کر دے، اس کا بدلہ کیا دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اس کے لیے حق یہ ہے کہ اس کو پورا بدلہ دیا جائے، پوری مزدوری دی جائے، پورا انعام دیا جائے، اللہ ان سب کو پورا انعام دیا جائے۔ قال یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، میرے بندوں نے، میرے بندیوں نے، عورتوں مردوں نے میرے حکم کو پورا کیا، میرے حکم کو پورا کیا، روزے رکھے، مشقت اٹھائی، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی جنہوں نے میرے روزے کا اہتمام کیا، میرے مہینے کی قدر کی، عزت کی، احترام کیا۔ آج میں اللہ رب العالمین سے راضی ہو گیا ہوں۔ ثم خرجوا يعدون الى الدعاء، جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وکرمی ونور ارتفاع مکانی، مجھے اپنی عزت کی قسم، میرے اپنے جلال کی قسم، میری کرم نوازی کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، کیا لأجیبنہم، آج میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا، آج میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا، جب یہ لوگ واپس لوٹتے ہیں دعا سے، فَقَدْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کی برائیاں میں نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ جتنا ان سے نافرمانی ہوئی، میرا حکم پورا کرتے ہوئے کچھ کمیاں رہ گئی، میں اللہ اس کمیوں کو بھی، اس برائیوں کو بھی میں اللہ نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ میرے دوستوں، آج کا دن آخری دن ہے، یہ رات آنے والی ہے، یہ انعام کی رات ہے، جزا کی رات ہے، تو اس رات کے اندر اہتمام کیا جائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا جائے، دعا کے اندر اللہ کے سامنے روئیں، دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم پورا مہینہ ہم اس کا حق تو نہیں ادا کر سکے، ہم نے اللہ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے، اللہ ہمیں اس کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم کمزور تھے، اللہ ہم نے کہا اس کو قبول فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمیں محروم نہ فرما، قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا اللہ یہ 4-5 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، میں اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہوں۔ آج ہمیں چاہیے ہم اس کا اہتمام کریں، جن ساتھیوں نے روزے رکھے ہیں، نماز کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے سارے حکم کی پابندی کی ہے، وہ دعا کے اندر رہے، جو نہیں کر سکے وہ آج بھی تھوڑا سا وقت شام تک بچا ہوا ہے، وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کتنے بڑے گناہگار میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں نے آپ کو 2-3 نافرمانوں کی قصے کہانیاں سنا دی ہے، کتنے بڑے نافرمان تھے، اللہ نے قلم پھیر دی، مغفرت فرما دی، ہماری امت میں نہیں تھے، پہلی امت میں تھے، اللہ نے جب ان کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا، تو ہم تو اس کے محبوب کی امت ہے، ہم اس کے پیارے حبیب کی امتی ہیں،
اللہ ہمارے لیے تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہ چاہیں؟ آئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا پر عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ آ جائے اور توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے، میں اللہ اس کے تمام سیئات کو حسنات کے اندر بدل دوں گا، تمام برائیاں نیکی لکھ دوں گا۔ ایک مرتبہ آئے تو صحیح ایسا۔ میرے دوستو، الوداع کا جمعہ، الوداع کا دن، آخری دن، آخری جمعہ، اللہ نے جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔